بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا معنی اور مفہوم پڑھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ دعوت لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، تبلیغ ان تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، کیونکہ یہ اسلام ایک مکمل دین ہے جس کی تبلیغ کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پورا عمل کیا اور پھر دعوت و تبلیغ کا جو حق تھا وہ پورا ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دے، تو جیسا کہ سورہ شعراء میں ارشاد ہے کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، یعنی ان لوگوں کو جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں اور حق بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، انہیں دعوت پر بلایا، اور جس کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ۔ جب یہ سب لوگ ان لوگوں کو ایک دعوت دی، ان کو بلایا ارقم بن الارقم کے مکان پر، ان لوگوں کو جمع کیا، وہاں پر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان میں سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ ان لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور قرآن مجید میں ان سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو قرآن مجید میں السابقون الاولون کا نام دیا گیا ہے۔ السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کیسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج اور سمجھانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو اور عمل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، ان کی مسائل حل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ کر دل سے اسلام قبول کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو قرآن جو سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو قرآن مجید میں اس کو السابقون الاولون کا نام دیا گیا ہے۔ اور تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارقم بن الارقم کے مکان پر مسلمانوں کو، مطلب یہ مکان ان کا مرکز بنا لیا تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ دار ارقم یعنی وہاں پر سب جمع ہوتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی۔ یہ جو ابتدائی دن تھے اس میں مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے اور خفیہ طریقے سے چھپ کر جو ہے یا خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو 3 سال کا عرصہ اسی طرح خفیہ تبلیغ میں گزرا،
3 سال کا عرصہ اسی طرح خفیہ تبلیغ میں گزرا۔ پھر جو نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلائے، یعنی اعلانیہ دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ سورہ حجر میں ارشاد ہے کہ تو آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، یعنی یہ نبوت کا چوتھا سال تھا جس میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا گیا، اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جب حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دوبارہ ان کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو جو پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا، ان میں حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید، ان سب نے اسلام قبول کیا تھا، اور سوائے ابو لہب کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب، انہوں نے پہلی جو دعوت ہوئی تھی اس میں بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور اب جب اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا، مطلب اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم دیا اور انہوں نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، یعنی کل عام اب اعلان کیا گیا کہ آپ جو ہے اسلام قبول کر لو، یعنی سب لوگوں کو، وہ تو خفیہ تبلیغ تھی نا، وہ تو چھپ چھپ کر کرتے تھے، اب انہوں نے کلم کلا جو ہے اعلان کر دیا۔ تو اس دفعہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے پر بلایا، خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، تو دونوں بار جو ہے اس دفعہ بھی ابو لہب نے انکار کیا تھا اور اس دفعہ بھی ابو لہب نے انکار کیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ان کی مخالفت کی، جبکہ جو حضرت علی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قریش مکہ کے سرداروں نے قبول نہیں کیا، جو قریش مکہ کے سردار تھے انہوں نے قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت ظلم کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب تکلیف پہنچائی گئی اور ان کے ساتھیوں پر بھی ظلم کیا گیا، لیکن وہ ہے کہ لیکن انہوں نے صبر و حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کو جاری رکھا، انہوں نے ان بات پر صبر کیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ قریش مکہ وہ ان پر مطلب ظلم کرتے تھے یا سختیاں وغیرہ کرتے تھے کہ آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہو کہ مطلب اسلام قبول کر لیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ قریش مکہ جو سردار تھے وہ ان پر ظلم کرتے تھے، ستم بھی ظلم کو کہتے ہیں، اور ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن انہوں نے صبر و حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اچھا، پھر ایک دن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، کوہ صفا اور مروہ، تو اس میں کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا مطلب ایک ایک قبیلوں کو نام لے کر بلند آواز سے پکارا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے شرک کو نہ چھوڑا نا، قریش مکہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے شرک کو نہ چھوڑا تو قیامت کے دن تمہیں عذاب ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہے وہ سن کر جو ان کے چچا تھے ابو لہب، وہ غصے سے مطلب وہ ہو گئے، مطلب ان کو غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو وہاں پہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے تو وہ جو سب لوگ تھے وہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم جو ہے وہ نازل ہوا کہ وہ مطلب سرعام جو ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، تو دعوت جو ہے یہ دعوت جو کل عام انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو اس پر قریش جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام تھے ان پر سختیاں شروع کر دی، لیکن اور کہہ رہے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، صبر و حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جو تھا وہ جاری رکھا، اور ہمیشہ کلمہ حق کا نعرہ بلند کرتے رہے۔